اور ایک ایم تھا اس کا کہ تمہیں انسانوں کی ظالم جابر حکمرانوں کی غلامی سے نجات اللہ فرما کے تمہیں اللہ کا نبی جو ہے نا وہ اللہ کی غلامی میں جو ہے نا تمہیں زندگی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اب جس رب کے لیے اللہ کی خاطر انہیں یہاں سے نکال کر لے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی مقصد بھی تو تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جس طریقے سے انہیں اپنی بندگی کا نظام دیں گے اس نظام کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی۔ اب ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا اور ابتدا میں 30 دن تھے اور بعد میں جب گئے تو 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ تو قوم سے جب وعدہ کر کے گئے تو پہلے 30 دن تھے اور پھر 40 دن لگا دیے۔ اب پیچھے جب قوم جو ہے وہ اس بات کی رسیہ تھی، یہ دیکھیں یہ سیم وہی صورتحال ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ساتھ اس وقت بیت رہی ہے۔ ہم نے ہندوستان سے ہجرت کس لیے کی تھی؟ کلمے کے نام پر ہم نے ہجرت کی تھی، دین کے لیے ہجرت کی تھی کہ یہ ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے ہیں اور ہم کسی اور کے ماتحت زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں گے جس میں ہم اللہ کے دین کے تحت زندگی بسر کریں، اور اس طور پر ہم نے بہت بڑی قربانیاں دے کر ایک بہت بڑا ظلم کا اور جبر کا ایک آقا کے ماتحت جو ہے نا وہ گزارا ہوا تھا۔ اور اب یہ مثال ہماری اس وقت وہی ہے جو بنی اسرائیل کی قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے۔ تو جس طرح ان کو یہاں سے نکال کر لے جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں سے فرعون سے جو ہے وہ نجات مل گئی اور اس کے بعد جا کر وہاں آرام سے بیٹھے۔ اب آگے کیا تھا؟ یہاں تو سارے کا سارا صحرا تھا اور صحرائے وادی تیہ میں انہوں نے اتنے سال گزارے، 40-50 سال ان کی زندگی یہاں پر کھپ گئی، اور وہ بھی اس وجہ سے یہ سبق دینے کے لیے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں لایا گیا ہے اس مقصد کو تم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ بار بار آزمائشوں کا گزر رہا ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ کے پاس وہ ہدایات لینے کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے اور اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار کروانا مقصود تھا۔ اب پیچھے سے یہ قوم جو ہے نا انہوں نے ایک سامری جو ہے اس کا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا جو بچڑا تھا اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ مقصد کیا تھا؟ وہ اس وجہ سے کہ پیچھے صدیوں جو ہے وہ مصر میں اس مزاج میں ڈھلے ہوئے تھے، اور یہ ایک باقاعدہ تہذیب ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہندو جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو گائے کی پوجا کرنا ہی باقاعدہ ایک تہذیب ہے، باقاعدہ ایک نظام زندگی ہے جس میں شادی بیاہ لین دین صبح شام کی رسومات ایک عقیدے کے مطابق جو ہے گڑی گئی ہے کہ جس کے میں فوکس جو ہے نا وہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ جس کی سارے اعمال جو ہے نا رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، سارے اعمال جو ہے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے کے ان کے عقیدے کا مظہر بن رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے ہی وہ علامہ اقبال نے یا کسی نے کہا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اور اسی طور پر غلامی کا دور جو انہوں نے مصر میں گزارا تھا اور